السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق سیرت طیبہ کی مشق کا سوال نمبر 4 صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھیں، اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر یعنی 30 پر اس سوال کا جواب ہے صلح حدیبیہ کی شرائط۔ پیارے بچوں، سہیل ابن عمر کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر جانا جاتا تھا۔ عقل مند یعنی سمجھدار، معتبر یعنی جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہو، جو بھروسے مند ہو، اس کو معتبر کہتے ہیں۔ تو سہیل بن عمر جو تھا یہ کفار مکہ میں بڑا معتبر اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درجہ ذیل ہیں، یعنی صلح حدیبیہ میں جو شرائط تھیں کفار کی جانب سے وہ کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں: نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ یعنی پہلی شرط انہوں نے یہ رکھی کہ مسلمان مکہ آئیں لیکن عمرہ نہیں کر سکتے، عمرہ کیے بغیر ہی واپس چلے جائیں، اور اگلے سال آئیں، یہ مکہ مکرمہ میں ہی اگلے سال آئیں اور 3 دن قیام کریں اور پھر واپس لوٹ جائیں۔ یعنی یہ کفار مکہ کی طرف سے صلح حدیبیہ کی پہلی شرط تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال مکہ مکرمہ آئیں اور 3 دن یہاں قیام کریں اور پھر واپس لوٹ جائیں۔ نمبر 2، یعنی دوسری شرط جو تھی کفار مکہ کی جانب سے صلح حدیبیہ میں وہ یہ تھی کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہتھیار کہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے جو آلات ہوتے ہیں، جو جنگ کرنے کے اوزار یا آلات ہوتے ہیں انہیں ہتھیار کہتے ہیں۔ تو کفار مکہ کی جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ تلوار کے علاوہ، یعنی یہ دوسری شرط ان کی جو تھی اس میں یہ تھا کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں لائیں گے، یعنی خنجر، نیزہ، تیر، کوئی ایسی چیز اور نہیں لائیں گے تلوار کے علاوہ، اور یہ جو تلوار ہوگی یہ بھی نیام میں رہے گی۔ یہ بچوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیام ہے، اس کو نیام کہتے ہیں، یہ نیام ہے اور یہ تلوار، ٹھیک ہے۔ تو کفار مکہ نے جو دوسری شرط رکھی اس میں یہی تھا کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں آئے گا اور یہ جو تلوار ہے یہ بھی نیام کے اندر رکھی جائے گی۔ یہاں سے یہ والا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں نا بچوں، یہاں سے اس تلوار کو اس نیام کے اندر رکھا جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کی یہ 2 شرائط جو تھیں ان میں دوسری شرط یہ تھی۔ اس کے بعد نمبر 3، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، یعنی ان کی یہ شرط تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان رہ رہے ہیں پہلے سے ان کو آپ ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں نہیں جائیں گے۔ البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے، یعنی پہلے سے جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں ان کو مدینہ نہیں لے کر جائیں گے، اور جو مدینہ سے مسلمان آئے ہیں اگر وہ مکہ مکرمہ میں رہنا چاہیں تو آپ مسلمان ان کو مکہ مکرمہ میں رہنے سے روکیں گے نہیں۔ ایک شرط ان کی یہ تھی، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، چوتھی شرط ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اگر کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ مدینہ منورہ چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان اس میں یہ شرط یعنی یہ رکھی گئی کہ اس صلح حدیبیہ کے بعد اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کیا جائے گا۔
اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا. یعنی کفار مکہ کی یہ شرط بڑی عجیب و غریب تھی. اس سے پہلے بھی جو شرائط تھیں وہ بھی یعنی ناقابل عمل تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مانا. تو اس شرط میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی کافر جو ہے مکہ میں، اگر کوئی کافر ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو مدینہ جانے کی اجازت نہیں. اگر وہ مدینہ چلا جائے گا تو آپ اسے واپس کریں گے. اور اگر مدینہ میں کوئی مسلمان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ کافر ہونے کے بعد مکہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ چوتھی شرط تھی، اور یہ وہی بات کہ انتہائی عجیب و غریب شرط تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مانا. پانچویں شرط جو کفار مکہ کی جانب سے رکھی گئی وہ یہ تھی کہ عرب قبیلے، یعنی عرب میں جو قبیلے تھے، مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے. یعنی عرب کے قبیلوں کو کسی بھی زبردستی معاہدہ نہیں کیا جائے گا، زبردستی ساتھ نہیں ملایا جائے گا، بلکہ وہ خود جس کے ساتھ ملنا چاہیں وہ اپنی مرضی سے مل سکتے ہیں، آزاد ہوں گے، ان پر کوئی قید نہیں لگے گی. ٹھیک ہے. اور نمبر 6، آخری شرط جو تھی نمبر 6، وہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں یعنی یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا. فریق کہتے ہیں جو دو مد مقابل ہوتے ہیں. اب یہاں پر دو مقابل کون تھے؟ کفار اور مسلمان. ٹھیک ہے. تو کفار اور مسلمان جو تھے یہ چونکہ دو فریق تھے تو یہاں پر لکھا ہے کہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان، یہ جو وعدہ ہوا ہے، یہ جو صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی ہیں اور ان پر جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ وعدہ دونوں کے درمیان یعنی کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کے لیے ہوگا. تو یہ پیارے بچوں 6 شرائط تھیں جو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان طے پائیں. ان کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.